You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ اعمال صالحہ بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ قرآن مجید میں ایمان اور اعمال صالحہ کو اللہ رب العزت والجلال نے نجات کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے، اللہ کی رضامندی پانے کے لیے دونوں کو یعنی ایمان اور اعمال صالحہ کو ایک ساتھ ہی ذکر کیا ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ اس کی ایک مثال بھی عرض کر دوں۔ ایک شخص ایسے وقت میں ایمان لایا کہ جب نماز کا وقت نہیں تھا، ایمان قبول کیا اور اس کے کچھ عرصے کے بعد، کچھ لمحوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ نماز کا وقت جب آیا نہیں اس کی زندگی میں تو اس پر وہ نماز فرض بھی نہیں ہوئی۔ اگر کوئی صبح 8 بجے ایمان لائے تو صبح کے 8 بجے نماز کا کوئی وقت نہیں۔ وہ صاحب ایمان جس نے ابھی ایمان قبول کیا ہے تقریباً صبح 8 بجے، اس پہ نماز اس دن فرض جب ہوگی کہ ظہر کی نماز کا وقت اسے مل جائے۔ ظہر کا وقت جب آئے گا تبھی اس پہ نماز فرض ہوگی۔ ظہر کے وقت کے آنے سے پہلے اس پہ نماز فرض نہیں ہوگی۔ رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے کہ روزے اس پہ فرض ہو جائیں۔ صاحب نصاب بھی نہیں کہ زکوٰۃ اس پہ فرض ہو جائے۔ حج کا موسم بھی نہیں کہ اس پہ حج فرض ہو جائے۔ بس اس نے ادھر ایمان قبول کیا اور چند لمحوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ دنیا سے گیا ہے ایمان لے کر۔ اس کے نامہ اعمال میں کوئی بھی عمل صالح ہے ہی نہیں۔ اللہ اس کو جنت میں ضرور داخل کریں گے، کیونکہ نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ اس ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا وقت کے لحاظ سے جو تقاضا ہوگا، اس صاحب ایمان کو اس وقت کے اس عمل صالح کو عملی طور پہ برپا کرنا فرض ہوگا۔ صاحب ایمان ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، اب اس پر ظہر کی نماز فرض ہوگی۔ ظہر کی نماز کا وقت پورا ہو گیا، اس نے نماز ادا کر لی۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا اور صاحب ایمان نے ظہر کی نماز ادا کر لی۔ اب عصر تک وہ نماز کے عمل سے فارغ ہے۔ جب عصر کا وقت آئے گا پھر اس پہ عصر فرض ہو جائے گی۔ صاحب ایمان کے لیے جو وقت، اس وقت میں جو عمل اللہ اس کے رسول نے اس کو عطا کیا ہے اور جس جہت اور جس عنوان سے عطا کیا ہے، اس عمل کو اسی جہت اور اسی عنوان سے برپا کرنا ہوگا۔ جو عمل فرض ہے وہ فرض کے درجے میں، جو واجب ہے وہ واجب کے درجے میں، اور اعمال کے جو درجے ہیں
ہر عمل کو اس کے درجے کے لحاظ سے برپا کرنا ضروری ہوگا۔ ابھی ہم پہ اور آپ میں سے کسی پر بھی روزے فرض نہیں ہیں صاحب ایمان الحمدللہ، لیکن روزے فی الحال فرض نہیں ہیں۔ روزے کب فرض ہوں گے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جب وہ مہینہ آ جائے کہ جس میں قرآن اتارا گیا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہ مہینہ رمضان کا مہینہ جس کو ملے اس کو روزے رکھنے ہوں گے۔ حج کیا ہر صاحب ایمان پہ فرض ہو جاتا ہے؟ نہیں، شرائط ہیں اور اوقات ہیں۔ آج کوئی کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو جائے، آج کے ان ایام میں اس پہ حج فرض نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایام حج نہیں ہے، نہ حج کا مہینہ ہے فی الحال، نہ حج کے ایام ہیں فی الحال۔ تو صاحب ایمان کو اوقات کے لحاظ سے ہمارے اللہ اعمال عطا کرتے ہیں۔ تو صاحب ایمان ہے تو تجھے اس وقت میں یہ عمل کرنا ضروری ہے۔ نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ ایمان کے عملی تقاضوں کو برپا کرنے کا نام اسلام ہے۔ ایمان کے معنی ہے تصدیق کر دینا، اور اسلام کے معنی ہے اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا۔ تو جو صاحب ایمان اپنے ایمان کے عملی تقاضوں کو برپا کرتا رہتا ہے وہ صاحب اسلام بھی ہے۔ مومن جو دل سے تصدیق کر دے، مسلم جو اس تصدیق کے عملی تقاضوں کو برپا کر دے۔ یہ فرق سمجھ گئے آپ؟ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں ایمان والوں۔ میں پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں، اس کے بعد آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کی تناظر میں ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں۔ جو ایمان ہماری اور آپ کی نجات کا جس پر دار و مدار ہے، جس ایمان کی بنیاد پہ ہمیں اور آپ کو نجات ملے گی، اس ایمان کے کتنے شعبے ہیں؟ 70 سے زائد۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچ لینا، اکیلے میں اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ لینا کہ جب ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں اور ایمان کے بغیر نجات نہیں، نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے، ہم نے ان 70 شعبوں میں سے کس شعبے کو جاننے کی کوشش کی؟ اس کو قطعی طور پہ آپ ہلکے میں نہ لیں۔ ایمان پر ہی نجات کا دار و مدار ہے تو پھر ایمان کے جو شعبے ہیں ان کا جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایمان میں کمی رہ گئی تو پھر نجات نہیں ہے۔ اعمال کی کمی کوتاہی میں کچھ ہیں سلسلے ایسے، شفاعت کا شعبہ ہے، خصوصی معافی کا شعبہ ہے، اس میں گنجائش نکل آتی ہے اور نکل آئے گی انشاءاللہ۔ لیکن ایمان کے شعبے کی جو کمی ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ ہر صاحب ایمان کو اپنا ایمان کامل اور مکمل کرنے کے لیے ان 70 شعبوں کو جاننا، سمجھنا بہت ضروری ہے میرے ایمان والے بھائیوں۔ اگر ہم اور آپ نجات کے سچے طلبگار ہیں تو ایمان کے شعبوں کو سمجھیں اور اس کو علماء سے سیکھیں۔ کیا ہے ہمارے اور آپ کے ایمان کا معیار؟ کتنا جانتے ہیں ایمان کے بارے میں؟ وہ کلمہ جس کو ہم اور آپ ایمان مفصل کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس میں 7 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ جو ایمان کی 70 سے زائد شعبے ہیں انہیں بھی یاد کرتے رہنا، لیکن اس کلمے میں جن 7 اہم ایمانیات کا تذکرہ ہے وہ کلمہ کتنے مسلمانوں کو یاد ہے کہ کم سے کم ہمارے ایمانیات کے 7 اہم شعبے اس کلمے کے اندر مذکور ہیں؟ کیا ہم ایمانیات کے ان 7 شعبوں سے واقف ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس فرمان عالی شان میں ایمان کے 70 سے زائد شعبے مذکور ہیں، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا سب سے افضل شعبہ بتایا ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ اور افضل شعبہ ہے۔ وہ ایمان مفصل کا کلمہ جس میں 7 شعبوں کا تذکرہ ہے، اس میں سب سے پہلے اسی شعبے کا ذکر ہے آمنت باللہ۔ کہیے
اس کا لفظی ترجمہ ہے میں ایمان لایا اللہ پر، کیونکہ صاحب ایمان بننا ہے، جس ایمان پر نجات کا دار و مدار ہے، جس کی بنیاد پہ ہمیں اور آپ کو مکتی ملے گی، نجات حاصل ہوگی، وہ ایمان ہے۔ اور ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، ان میں سے 7 اہم شعبوں کا تذکرہ اسی کلمے میں موجود ہے۔ آپ اہل ایمان سے یہ کلمہ سن کے دیکھیں تو ایمان والوں کو یہ کلمہ پورا یاد نہیں ملے گا۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ جانتے ہیں ہم اور آپ اللہ کو، اس کی معرفت کبھی حاصل کی کہ کون ہے اللہ؟ کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اللہ کون ہے۔ ہم ان کو سمجھانے کے لیے اپنی خیالی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ قرآن نے اس سے منع کیا۔ اللہ کی شان جتنی زیادہ بلند ہے، تم اپنی طرف سے اسے سمجھانے کے لیے کوئی مثال نہ بیان کرنا، تمہاری مثال اس کی شان میں توہین ہو سکتی ہے۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ نے اپنا تعارف خود کرایا ہے، اسے کیوں نہیں سمجھ لیتے؟ اپنی طرف سے انسان نے جب جب اللہ کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے، تب تب اس کے ہاتھ میں شرک کے سوا کچھ نہ آ سکا۔ انسان کا فطری جذبہ ہے کہ وہ ایک ہستی کی عبادت کرے، غیر مرئی جو نظر نہیں آتی ہے طاقت اسے پوجے، لیکن انسان نے اللہ سے معلوم نہیں کیا کہ آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں۔ انسان نے اپنے تئیں انہیں تلاش کیا، وہ نہ مل سکے، اور یہ انسان پہاڑوں کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اپنے تئیں انسان نے اللہ کو جاننے کی کوشش کی، اللہ سے معلوم نہیں کیا کہ آپ بتائیں آپ کون ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ انسان بندروں کو پوجنے لگا، اپنے ہاتھوں کے تراشیدہ بتوں کو پوجنے لگا، جس میں کچھ خوبیاں دیکھی اس انسان کا پجاری بن گیا۔ چاند، سورج، ستارے، سیاروں کی پوجا کرنے لگا یہ انسان۔ اللہ رب العزت نے ہر دور میں اپنا تعارف کرانے کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، ان کے ذریعے اپنا تعارف کرایا اور حکم یہ دیا کہ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، اگر رحمان کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہو تو ان سے پوچھنا جو اس کی خبر رکھتے ہیں، جو اسے پہچانتے ہی نہیں، جو اسے جانتے ہی نہیں۔ اگر تم نے ان سے اپنے اللہ کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کی، وہ خود بھی گمراہ ہے، تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے۔ اور یہ ایک سچائی ہے، اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی خبر رکھنے والا کوئی نہیں۔ اگر میں یہ عرض کر دوں کہ فرشتے بھی نہیں تو سچ ہے، رب کعبہ کی قسم، جبریل بھی میرے اللہ کو اتنا نہیں جانتے جتنا میرے مصطفیٰ ہمارے اللہ کو جانتے ہیں۔ ان کی رسائی وہاں تک ہوئی جہاں تک جبریل نہ پہنچ سکے، کسی نبی اور کسی رسول کی رسائی وہاں تک نہ ہو سکی جہاں تک میرے مصطفیٰ کی رسائی ہوئی ہے۔ اگر اللہ کو جاننا چاہتے ہو، اگر اللہ کی معرفت واقعتاً حاصل کرنا چاہتے ہو تو در مصطفیٰ سے اپنے آپ کو وابستہ کر لو اور ان سے پوچھ لو کون ہے ہمارا اللہ جس پر ہم ایمان لائے ہیں۔ ہم اسے جانتے نہیں ہیں، ہمیں اس کی طاقت کا اندازہ نہیں، ہمیں اس کی قدرت کا اندازہ نہیں، ہمیں اس کی صفات نہیں معلوم۔ تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، قرآن اور احادیث صحیحہ کے تناظر میں ہمیں اور آپ کو اللہ کی وہ 99 صفات معلوم ہو جائیں گی جو قرآن و حدیث میں مذکور ہیں۔ وہاں سے کچھ سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے اللہ کون ہیں۔ اللہ کو جانو، اللہ نے اپنا تعارف جن صفات کے ساتھ قرآن میں کرایا ہے ان آیات کو پڑھو تبھی اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ قرآن مقدس کے 28ویں پارے میں ایک سورت ہے، اس کا نام ہے سورۃ الحشر۔ ویسے تو قرآن مجید کی آیت کا ہر حرف
میرے اللہ کا تعارف کرا رہا ہے، لیکن آپ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیتیں پڑھیں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہی تو ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اتنے حصے کو جب آپ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اسلام کا یہ فلسفہ آپ کی سمجھ میں یقیناً آ جائے گا کہ اسلام میں ماننی قابل احترام الگ موضوع ہے، پوجنیے قابل عبادت الگ موضوع ہے۔ اسلام کہتا ہے ماننی کوئی بھی ہو سکتا ہے، قابل احترام کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ قابل احترام حجر اسود ہے کہ نہیں؟ بہت زیادہ قابل احترام ہے، ماننیے ہے لیکن پوجنیے نہیں ہے، اس کی پوجا نہیں کی جائے گی۔ ماں باپ قابل احترام ہیں، ماننیے ہیں لیکن پوجنیے نہیں ہیں۔ ماں باپ کا بھرپور احترام کرو لیکن ان کی عبادت نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید قابل احترام ہے، ماننیے ہے لیکن قابل عبادت نہیں ہے کہ آپ قرآن کی عبادت کریں۔ قابل احترام تو ہے لیکن قابل عبادت قرآن نہیں ہے۔ عبادت ہوگی تو صرف اکیلے اللہ کی ہوگی۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہی تو ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہاں انسان کو ٹھوکریں لگی اس موضوع پر، آپ پوری دنیا کے انسانوں کا سروے کریں گے، حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ اس معمولی سے فلسفے کو لوگ نہ سمجھ سکے، انہوں نے ہر ماننی چیز کو پوجنی چیز بنا دیا۔ جس کا وہ احترام کرتے ہیں، جن کی عظمت ان کے دل میں اتر جاتی ہے، وہ اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، اور بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے جس کی پوجا کی وہ تو انسان زانی نکلا، زیناکار نکلا، بلاکاری نکلا، وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ زمانے تک جس کی انسانوں نے پوجا کی تھی، کروڑوں درود و سلام ہو نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے وہ جامع ترین مذہب ہمیں اور آپ کو دیا اور اس کا یہ فلسفہ سمجھا دیا۔ ماننی الگ چیز ہے، پوجنی الگ شے ہے۔ جو ماننی قابل احترام ہے آپ اس کا احترام کریں، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن جو ماننی ہے اسے پوجنی مت سمجھنا۔ قابل عبادت صرف اکیلا اللہ ہے نا آسان سا فلسفہ؟ آپ کہیں اور نہ جائیں، اپنے ملک کا سروے کریں گے تو آپ اسلام پہ قربان ہو جائیں گے۔ ہمارے برادران وطن اسلام کے اس فلسفے کو نہ جان سکے، وہ کسی کی پوجا میں صرف اس وجہ سے لگ جاتے ہیں، ان کے ناموں کے عبادت خانے صرف اس وجہ سے بنا لیتے ہیں وہ ان کو اچھے لگتے ہیں، ان کا احترام دل میں آیا، ان کی خدمات کا اعتراف کیا، ان کو ماننی سمجھا، اور کچھ عرصے کے بعد انہی کو وہ پوجنی تصور کرنے لگتے ہیں۔ یہ تو بہت اچھے ہیں، کارنامے ان کے بہت اچھے ہیں، اب ان کی پوجا ہونی چاہیے، ان کے نام کا عبادت خانہ بننا چاہیے، اور اس میں پھر وہ ان کی پوجا کرتے ہیں۔ اسلام نے کہا کہ قابل عبادت صرف اکیلا اللہ ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ احترام کسی کا کریں، اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن آپ جس کا احترام کر رہے ہیں اس کی پوجا شروع کر دیں، اس کی عبادت شروع کر دیں۔ اسلام نے یہ فلسفہ پیش کیا۔ عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والارض، وهو العزیز الحکیم۔ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، سورۃ الحشر کی آخری ان 3 آیات میں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف جن صفات کے ساتھ کرایا ہے، ان کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک ان صفات الہی کو سمجھیں گے نہیں تب تک وہ ایمان حاصل نہیں ہوگا جو نجات کا دار و مدار ہے۔ ہمارے آپ کے لیے ایمان کتنا آسان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے پڑھ دیا، صاحب ایمان بن گئے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، اگر یہ ایمان
اتنا ہی آسان ہوتا تو مکۃ المکرمہ کی دھرتی پر نہ ابو جہل باقی بچتا نہ ابو لہب جو اس کلمے کو نہ پڑھ لیتے. لیکن انہوں نے معلوم تھا یہ کلمہ بڑا مختصر ہے، لیکن اس کے دامن میں اتنی گہرائیاں ہیں، اتنی گہرائیاں ہیں، اتنی وسعتیں ہیں، اتنی پنہائیاں ہیں. انہیں معلوم تھا کہ یہ کلمہ بڑا مختصر ہے، لیکن اس کے اقرار کے بعد ہماری آزادیاں چھن جائیں گی، اللہ کی حکومت اور نبی کا طریقہ ہمارے اوپر غالب آ جائے گا، ہم تو آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں. یہ بات انہیں معلوم تھی. انہوں نے اس موقع پر جب نماز کا حکم نہیں تھا، روزوں کا حکم نہیں تھا، زکوٰۃ کا حکم نہیں تھا، جہاد کا حکم نہیں تھا، حج کا حکم نہیں تھا، اس کلمے کو ماننے سے انکار کیوں کر دیا تھا؟ اس میں دو باتیں ہی تو کہی گئی تھیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ تسلیم کر لو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لو. ساری مخالفتیں شروع ہو گئیں. انہیں معلوم تھا کہ ساری آزادیاں چھن جائیں گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عنوان بتا دیا کہ یہ دنیا ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے. یہ دنیا ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے اور انکار کرنے والے کے لیے جنت ہے. انہیں قید محسوس ہو رہی تھی لا الہ الا اللہ کے پڑھنے میں.